السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم دو پوائنٹس پر بات کریں گے۔ ایک قبر کا عذاب، جو سنی مذہب، شیعہ مذہب اور اسلام کے اندر جو سب سے بڑا ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ دنیا والے سب سے زیادہ بحث کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ یعنی کہ اگر سنی مذہب والے کو بات کرنے کا موقع ملے قبر کے عذاب پر تو اس کی بھی لیکچر 2 گھنٹے تک ختم نہیں ہوتا، شیعہ مذہب والوں کا بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور قبر کا عذاب ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے جو کہ ان 2 مذاہب اور 3 مذاہب کے اندر فرق کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اچھا، پورے قرآن کے اندر میں نے تقریباً کوئی 12 یا 14 سال ہو گئے مجھے قرآن سنتے، پڑھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس پر ریسرچ کرتے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے، مگر میں نے پورے قرآن کے اندر قبر کے عذاب کا ایک لفظ نہیں سنا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ جو خدا کی کتاب ہے، جو اسلام کا مالک ہے، جس نے اسلام بنایا ہے، جو اسلام کا مینوفیکچرر ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر قبر کے عذاب کے متعلق ایک آیت نہیں ڈالی جس میں آپ کو پتہ چل سکے کہ قبر میں کوئی عذاب بھی ہے۔ ایک آیت بھی مجھے نہیں ملی جس کے اندر قبر کا عذاب جو ہے نا وہ موجود ہو۔ لیکن جب آپ سنی مذہب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آپ سنی مذہب کے مولویوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آپ سنی مذہب کے چیمپئن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حدیث جنہوں نے گھول کے پی ہوتی ہے، حدیث جن کا مذہب ہے، حدیث جن کا اسلام ہے، ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے کا لیکچر بھی کم پڑے گا قبر کے عذاب پر۔ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ خیر، اب یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ کوئی چھوٹے معمولی پوائنٹس نہیں ہیں، یہ بہت بڑے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا، قبر کے عذاب کے معاملے میں آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جب انسان کی روح اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئی، یعنی کہ یہ ایک بہت غور کرنے والی اور بہت سمجھنے والی بات ہے، عقل تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور کرو کہ جب انسان کی روح جسم سے اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئی اور وہ دوسری دنیا میں پرواز کر گئی، تو اس دنیا میں اب یہ جو جسم ہے جس کو مٹی سے بنایا خدا نے، اس کو کیا عذاب پہنچے گا؟ یعنی کہ روح جو بیسک چیز ہے جس سے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، جو آپ بیسیکلی جو ہے تکلیف آپ محسوس کرتے ہو اپنے جسم کے اندر، وہ تو بیسک چیز تو روح ہے نا۔ اب جب روح ہی اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تو تکلیف کیسے پہنچے گی مردے کو؟ مردہ تو ایک زندہ لاش ہو گئی، لاش زندہ بھی نہیں، مردہ لاش ہو گئی نا وہ ایک۔ اس کو آپ کچھ بھی کر لو، اس کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ اصل چیز تو روح ہے۔ اب وہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو کے اوپر جدھر آئی ہے، اب یہ خدا کا جو نظام ہے، دیکھیں قبر کے عذاب کے اندر آپ کو صرف اور صرف جو ہے نا طرح کی چیزیں ملیں گی کہ قبر ایسے ہو جاتی ہے اور اس پہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور قبر میں جاتے کے ساتھ ہی پیچھے سے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر آپ سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سے آپ کا کلمہ پوچھا جاتا ہے، پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں میں سنتا ہوں سنی مذہب اور شیعہ مذہب کے اندر جو چیزیں یہ میں سنتا ہوں، میں ان کی باتیں سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں، یہ اس دنیا میں قبر کے اندر ہو رہی ہے یا وہ جدھر روح چلی گئی ہے وہاں ہو رہی ہے؟ اور سوال بھی بتا رہے ہیں کہ آپ سے کیا سوال پوچھا جائے گا،
منکر نکیر آئیں گے، فرشتے آئیں گے، وہ پہلے یہ سوال پوچھیں گے. اچھا سوال امتحانوں میں، بچوں کے امتحانوں میں سوال کیا آتا ہے کہ بتائیے قبر میں اتارنے کے بعد مردے سے جو تیسرے نمبر کا سوال ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے. وہ ان کو پورے سوال بھی بتائے ہوئے کہ پہلے نمبر پہ وہ یہ سوال کریں گے منکر نکیر جو فرشتے ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ یہ کریں گے، تیسرے نمبر پہ یہ کریں گے، پانچویں نمبر پہ یہ سب ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پورا قرآن میں نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، کھول لیا پورا، لیکن قرآن کے اندر مجھے ایک آیت نہیں کہیں ملتی جہاں پر یہ قبر کا عذاب جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہو. ثابت بھی ہو جائے اگر کسی آیت سے تو بھی بہت بڑی بات ہے. ثابت بھی نہیں ہوتا کہ قبر کے اندر کوئی عذاب بھی ہے. لیکن کیونکہ یہ مذہب الگ ہے، کیونکہ اس مذہب کے رولز ریگولیشن، اس مذہب کے قوانین الگ ہیں، اس مذہب کے پوائنٹس الگ ہیں، اس مذہب کے اندر اور حقیقی اسلام کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اس وجہ سے یہ پوائنٹس بھی بہت بڑے بڑے ہیں، یہ فرق بھی بہت بڑا بڑا ہے. اب جب روح آپ کی اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئی، اوپر چلی گئی، تو اس دنیا میں تو آپ کے جسم کے ساتھ روح ہی تو اصل چیز ہے جس کے ذریعے آپ کو اگر قبر کا عذاب ہونا ہوتا تو روح تو ساتھ ہو. آپ کی جسم کے ساتھ روح ہو تو پھر سمجھ میں بھی آئے کہ اگر زندہ انسان ذرا قبر میں اتر جائے تو پھر اس کی روح کے ساتھ جو کچھ ہوگا تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی. اگر کوئی زندہ شخص قبر کے اندر اتر جائے مذاق میں یا کوئی چیک کرنے کے بہانے کیمرے ویمرے لگا لے قبر میں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. لیکن ایک تکلیف والا سسٹم ہی اگر آپ کے اندر سے نکل کر اوپر چلا گیا، جس کے ذریعے سے آپ کا جسم تکلیف برداشت اور محسوس کرتا ہے، تو تکلیف اور والا سسٹم ہی ختم ہو گیا تو پھر کائے کی تکلیف، پھر کون سا عذاب اس دنیا میں؟ وہ تو ختم ہو گیا نا، فنش، چیپٹر کلوز. اب اوپر جو ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ بھی آج بات کریں گے. یعنی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی سنی مذہب اور شیعہ مذہب کے اندر بہت بڑے بڑے اس کے اوپر بھی وہ لکھے ہوئے پیراگراف، بہت بڑے بڑے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو باقاعدہ پورا بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مریں گے، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ یہاں فرشتوں کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کے اعمال، یعنی کہ پورا آپ کو سینیریو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت باریک بینی کے ساتھ اور بہت ہی محدود انداز میں یہ باتیں فرمائی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان باتوں کی مدد سے آپ آئیڈیا تو لگا سکتے ہیں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا، بہت ہی معمولی. میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف 15% یا 10% اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہیں، صرف اشارے دیے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ بتا دیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو سارا سسپینس ہی ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے اس کے اندر غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. غیب کا علم اس کتاب کے اندر 10 بار لکھا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے، پیغمبر کو بھی نہیں ہے. پیغمبر کے ساتھی تو 50,000 گنا دور چلے گئے نا. پھر غیب کا علم تو پیغمبر کو بھی نہیں ہے. اب جب یہ جو باتیں ہیں نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تو کوئی مرا ہوا شخص حقیقی معنوں میں باہر آ جائے زندگی کے اندر، واپس لوٹ آئے تو ہم اس سے پوچھیں تو ہمیں پتہ بھی چلے. دیکھو نا، ایک بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد وہ چلا گیا، اس کی روح چلی گئی. جسم تو کیڑے کھا جاتے ہیں، اس کی روح چلی گئی. اب وہ اگر اچانک سے واپس آ جائے اور دنیا میں یہ الارم بج جائے کہ مرا ہوا شخص واپس آ گیا، جو کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ مرا ہوا کبھی کوئی شخص واپس نہیں آ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے لیے. یہ بات طے ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا کہ مرا ہوا شخص کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. مگر آپ اس مذہب، دوسرے مذاہب کے اندر بہت کچھ سنیں گے، مختلف قسم کی چیزیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگا. اچھا، اب میں قرآن پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے کہ مرنے کے بعد یہ سب ہوگا.
لیکن کیونکہ یہ مذہب الگ ہے، کیونکہ اس مذہب کا، سنی مذہب کا اسلام کے دائرے کے اندر کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو اس لیے اس باتوں پر یقین کرنے کا کوئی میرے حساب سے مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ ایک سسپینس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایسی حکمت سے نازل کیا ہے کہ آپ کبھی بھی پورے طریقے سے یہ جان نہیں سکتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہاں، چند چیزیں بہت ہی معمولی، جسے میں نے کہا آپ کو کہ 10 سے 15% چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اشارتاً فرمائی ہیں، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، بحث و مباحثہ کریں، اور اپنے اپنے ذہنوں سے مرنے کے بعد کے خیالات کے اندر ڈوبیں، اور پھر خوف محسوس کریں، اور پھر اللہ کی طرف راغب ہوں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ محشر کا میدان ہے، ایک پوائنٹ مرنے کے بعد آپ کے اعمالوں کا حساب ہے، ایک پوائنٹ مرنے کے بعد 70 گز زنجیر کا ذکر ہے کہ جکڑا جائے گا گناہ گار کو، کافر کو۔ جہنم کی آگ کا ذکر ہے۔ اچھا، زخموں کا پانی پینے کا، یعنی کہ پیاس جب گناہ گار اور کافر اور مشرک شخص کو، جو بالکل تھرڈ کلاس کا انسان ہوگا، نیچے لیول کا، اس کے لیے جو پینے کے لیے سسٹم ہے وہ ہے زخموں کا دھون، اس کا ذکر ہے۔ اور راڈوں سے، سریوں سے مارا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ اور کھولتا ہوا پانی سر پر انڈیلا جائے گا، کڑھائی کے اندر ڈالا جائے گا، اور یعنی کہ آپ کے جسم کو آگ ایسے کھا لے گی جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس چیز کا ذکر ہے۔ اور آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ آپ کے گلے میں لٹکایا جائے گا، یہ ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اور جو لوگ مناسب ہوں گے، تھوڑے بہتر ہوں گے، کہ نہ وہ پورے مکمل اچھے مسلمان ہوں گے، نہ وہ بہت ہی گھٹیا لیول کے مشرک اور منافق اور کافر ہوں گے، لیکن درمیان کے لوگ ہوں گے، ان کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ آراف نام کی ایک دیوار ہے جس پر وہ موجود ہوں گے، جو امید رکھتے ہوں گے کہ ان کو شاید کوئی بہتر ماحول میں جانے کا موقع ملے، جہنم سے اللہ ان کو بچا لے، ان کو صرف امید ہوگی۔ وہ جو آراف نام کی دیوار کا ذکر ہے، اور برزخ کا ذکر ہے، جہاں پر روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان نازل فرمایا کہ ہم یہاں پر روحوں کو جمع کریں گے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پھر جنت کی طرف آپ جب اللہ کی طرف سے باتیں سنتے ہو، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، رزق ہے، کھانا پینا ہے، دولت شہرت ہے، سواریاں ہیں، حوریں ہیں، عورتیں ہیں، اور یعنی کہ جو شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ہر بہترین قسم کے جو ہے وہ پھل وغیرہ ہیں، اور ان کے باغ ہیں، اور یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے۔ گناہ گار کا سسٹم بھی بتایا ہے، اور پرہیزگار کا سسٹم بھی بتایا ہے، اور جو درمیان کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، لوگ تو یہاں پر دسیوں قسم کے آپ کو ملیں گے، ہزاروں قسم کے آپ کو ملیں گے۔ ہزاروں قسم سے مراد کہ ایک ہے بہت گناہ گار ہے، ایک ہے جو تھوڑا اس سے کم گناہ گار ہے، ایک ہے جو تھوڑا اس سے کم گناہ گار ہے، ایک ہے جو تھوڑا اور اس سے کم گناہ گار ہے۔ گناہ گار تو انسان ہر حال میں گناہ گار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسان تو ہر حال میں گناہ گار ہے، مگر ان کے گناہوں کے حساب سے، ان کے اعمالوں کے حساب سے مختلف درجات ہیں، جو کہ میں پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن میں پھر اس کو مزید اس میں روشنی ڈال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے درجات بالکل دنیا کی طرح رکھے ہیں۔ اور اس کا جو مثال آپ کو میں دیتا ہوں، جس کو مثال دے کر آپ کو آسانی کے ساتھ ایک چیز آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، آپ اس پہ تصور کر سکتے ہو کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس 50,000 روپے مہینے کا آتا ہے آمدن، اب وہ اس کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، یہ ایک درجہ ہوا۔ پھر ایک شخص ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے مہینے کا آ رہا ہے، اور وہ اس کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے اسی کے اندر، یہ ایک اس سے تھوڑا بہتر درجہ ہو گیا۔ پھر ایک شخص ہے، اس کے پاس 2,00,000 روپے مہینے کی آمدن ہے، اس کا بہتر تھوڑا سا اور درجہ ہو گیا۔ پھر ایک شخص ہے، اس کا 5,00,000 روپے آمدن ہے، اس کا تھوڑا اور بہتر درجہ ہو گیا۔ ایک شخص ہے جو کہ
بھائی 20 لاکھ 30 لاکھ 25، جتنا بھی آپ آگے جاتے جاؤ تو درجات اسی حساب سے آگے آتے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں قرآن میں کہ ہمارے پاس لوگوں کے اعمالوں کے حساب سے مختلف درجات ہیں. اب آپ کے اعمالوں کا جو حساب ہے اس کے حساب سے ہی پھر آگے پتہ چلے گا کہ اب آپ کو کون سے لیول کا درجہ ملتا ہے. مگر ہر انسان کیا سوچا ہوا ہے؟ ہر انسان یہ تصور کیا ہوا ہے کہ جنت میں اگر ہم گھس گئے تو پھر تو جنت تو سب کے لیے ایک جیسی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جنت بہت بہت بڑی چیز ہے. جنت اتنی مشکل اور اتنی بڑی چیز ہے کہ وہاں پر پہنچنا ناممکن ہے، ناممکن ہے. اور جو آج کل میں دیکھتا ہوں نا، یہ جو آج کل جعلی مسلمانوں کو اور جو لوگوں کو، میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی 10,000 لوگوں سے واسطہ رکھا ہے نا تو 9,980 جو ہے نا وہ منافق، مطلب پرس اور جھوٹے نکلے. بس یہ یا تو میری بدقسمتی ہو سکتی ہے یا پھر لوگوں کا لیول ہی یہی ہے دنیا کے اندر، ان کو سمجھ ہی نہیں. اچھا آپ کو برائی سے روکتا کون ہے؟ دیکھیں آپ کو میں ایک بہت اہم چیز بتاؤں. انسان کو برائی سے روکتا ہے اس کا ایمان جو اس کے اندر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے زندگی میں آزمائش آتی ہے، شیطان آپ کو کسی برے وسوسے ڈال کر کہیں برے چیز میں مبتلا کرتا ہے. اب وہ 2 یا 3 چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں شیطان انسان، مرد اور عورت، خیر عورتوں کو تو میں ابھی فی الحال سائڈ میں کرتا ہوں، مردوں کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ شیطان مردوں کو 3 چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے ڈالتا ہے. وہ اگر اس کو اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ کسی کو بہکا نہیں سکتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے، اس کو آزاد کر دیا ہے ایک ولن کے طور پہ. زندگی کے اندر ایک ولن کا کردار جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سپرد کیا ہے. اچھا اب وہ آپ کو یا تو پیسوں میں، پیسے کمانے کے سسٹم میں آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، غلط طریقے سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، یا عورت کے سسٹم میں، عورت کے معاملے میں، کیونکہ ایک عورت، ایک پیسہ اور ایک شہرت، یہ 3 چیزیں ہیں. یعنی کہ طاقت کا مس یوز، جو حکمران وغیرہ ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جس میں آپ کو سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا جاتا ہے. اب آپ کو برائی سے روکنے کا جو سسٹم ہے، انسان کا جو برائی سے بچنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے اس کا ایمان، جو اس کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو برائی سے روکنے کا شعور دیتا ہے. اچھا اب جب ایمان ہی نہیں ہوگا، دیکھو ایمان کا مطلب کہ اللہ کا کلام، اسلام، ایمان، اسلام، قرآن، خدا، رسول، یہ چیزیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسلام صرف اور صرف ایک ہے جو خدا نے اوپر سے نازل کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی ہو، وہ کسی اور کے مذہب تو ہو سکتے ہیں، کسی اور کے، مگر اسلام کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اسلام کی صرف ایک ہی کتاب ہے، اور اسلام اس کو کہتے ہیں جو آسمانوں کے اوپر سے وحی نازل ہوئی ہو. آسمانوں کے اوپر سے جو وحی نازل ہوتی ہے صرف اور صرف اس کا نام اسلام ہے. اس کے علاوہ 10 مذہب کی کتابیں ہیں دنیا کے اندر، یہ اسلام کے اندر نہیں آئیں گی، یہ اسلام سے باہر ہیں. اسلام ہو ہی نہیں سکتی یہ کسی بھی طرح سے. تو لہٰذا مرنے کے بعد کا جو ایک سسٹم ہے وہ تو ایک بہت وسیع بحث ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو چند اشارے دیے ہیں وہ میں نے آپ کو اس میں بتائے ہیں. اور ان اشاروں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کریں، سوچیں، اس پر تھوڑا اپنی عقل لڑائیں، اور ان کو خیالات جو آتے ہیں اس حساب سے ان کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر سزا اور جزا کا سسٹم کیا ہے. ہلکی سی آیتیں ہیں، 10% یا میرے خیال سے اس سے بھی کم ہوں گی جن میں یہ سب چیزوں کا ذکر ہے. باقی نعمتیں جو ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں آیتوں میں بھری ہوئی ہیں کہ آپ کو نعمتیں جو جنت میں ملیں گی وہ بھی بتائی ہوئی ہیں، اور جو آپ کو جہنم میں عذاب ملیں گے وہ بھی بتائے ہوئے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان میں بھی سسٹم ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ جو ہے نا، 50% لوگ دنیا کے اندر بسنے والے، 50% سے زیادہ لوگ درمیان والے سسٹم میں رہیں گے کہ جو جہنم میں بھی نہ جائیں
اور جنت تو بھول ہی جاؤ نا، جنت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج کل یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں. یہ جو ٹی وی کھول لو اور مسجدوں میں چلے جاؤ اور مولویوں کی تقریریں سن لو، اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا. جنت میں جانے کے لیے جو آپ کو محنت اور جو ایمان چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں. یہاں پر تو ہر بندہ حدیثوں کو اسلام سمجھ کے عمل کر رہا ہے. یعنی کہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ حدیثوں کی کتاب کو اللہ کا اسلام سمجھ کر فالو کرے جا رہے ہیں. جنت بھائی، جنت میلوں گز دور ہوگی. جنت پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. دنیا کا جو سب سے مشکل ترین کام ہے وہ ہے جنت کے سب سے چھوٹے طبقے پر پہنچ جانا. سب سے چھوٹے طبقے پر. فردوس کو تو چھوڑ دو، جہاں پیغمبر وغیرہ ہیں، جہاں خدا کے سب سے قرب رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس کو تو آپ بھول جاؤ، ذہن سے نکال دو، وہ تو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی آپ کو. جنت کے سب سے چھوٹے طبقے پر پہنچنا ناممکن بات ہے لوگوں کے لیے آج کے دور میں، جو میں دیکھتا ہوں. لیکن خدا ہدایت دے دے، خدا اپنی طرف سے کوئی مہربانی کر کے، خدا اپنی طرف سے کوئی فضل کر کے انسان کو اگر اس رستے پر آگے لے چلے، تو خدا نے انسان پر سب سے بڑا احسان کر دیا کہ اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ جنت کے سب سے چھوٹے درجے پر پہنچ سکے. ورنہ جو میں دیکھتا ہوں نا حالات، 50% لوگ جہنم کے اندر پکے ہیں، دنیا کے پکے. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. اور باقی کے جو 45% یا 48% لوگ ہیں نا باقی کے، وہ جنت اور دوزخ کے درمیان والا جو سسٹم ہے نا اس میں موجود ہے. 1% لوگ نہیں جا سکتے جنت الفردوس اور جنت کے اندر. 1%. بہت مشکل کام ہے، ناممکن ہے. لیکن آپ دوسرے مذاہب کی جب کتابیں پڑھتے ہو نا، دوسرے مذاہب کی جب کتابیں پڑھتے ہو تو اس میں پتہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یہ دعا 70 بار پڑھ لی نا تو آپ پر جنت فرض ہو جائے گی. اگر آپ نے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ 6 آیتیں اگر کثرت سے 11 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا پلاٹ پکا کر دے گا. اگر آپ نے یہ آیتیں جو ہیں وہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اگر تسلسل سے پڑھ لیں 24 مرتبہ، تو سمجھو کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں یعنی یہ جگہ ملے گی. یعنی کہ یہ باتیں میں حیران ہوتا ہوں ان کی باتیں سن کے کہ سب سے پہلی بات کہ جس چیز پر آپ عمل کر رہے ہو، جن کتابوں پر قرآن کے علاوہ جن حدیث کی کتابوں پر آپ عمل کر رہے ہو، وہ اسلام تو ہے ہی نہیں. اسلام کے دائرے کے اندر تو وہ چیز آ ہی نہیں سکتی یار. اور ان کو اس کتاب سے بہکا کر، گمراہ کر کے ان کو جنت میں بھی پہنچا دیا، اور لوگ اس کو پڑھے جا رہے ہیں اور پیدا ہوئے جا رہے ہیں، اپنے باپ دادا کو کاپی کیے جا رہے ہیں. جو باپ کہہ رہا ہے وہی کرے جا رہے ہیں، جو مولوی کہہ رہا ہے وہی کرے جا رہے ہیں. اس کو اسلام سمجھ کے عمل کیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن سمجھے ہوئے یہ ہیں کہ ہم بالکل اسلام پر عمل کر رہے ہیں. تو میرا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں حقیقت آپ کے سامنے لے کر آؤں، اور انشاءاللہ خدا نے اگر موقع دیا تو اس پر جس حد تک مجھ سے آگے جایا گیا میں جاؤں گا. جدھر بھی جس سے بھی بات کرنی پڑی میں کروں گا. لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس دوں لوگوں کو، لوگ میری بات پر غور کریں، اور اگر میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، اور اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو بلا جھجک پوچھیں. تو لہٰذا آج ہم نے آپ کو صرف یہ 2 پوائنٹ پر روشنی ڈال کر بتایا ہے کہ حقیقی اسلام میں اور نقلی اسلام کے اندر ان 2 پوائنٹس کی کیا اہمیت ہے. تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی بھی قسم کا اگر سوال پوچھنا ہو تو بالکل بلا جھجک پوچھیں. انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.